کسی وقت حکیم پور گاؤں میں کامیش نامی نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی کاہل اور نکما تھا۔ اس کے ساتھ اس کے والد، بیمار والدہ اور چھوٹی بہن بھی رہا کرتے تھے۔ ایک دن کامیش کے والد دنیا سے چل بسے۔ کامیش کے والد نے جو پیسے بچائے تھے اس سے 2 مہینے تک ان کے خاندان کو کھانے پینے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ کامیش بیٹا، باہر جا کر کچھ کام تلاش کرو، پیسے کماؤ، اپنی بہن کی شادی کی فکر کرو۔ کامیش نے سوچا کہ اس کے لیے خاندان کی ذمہ داری اٹھانا مشکل ہے۔ ایک دن اس نے گھر چھوڑ دیا اور پھر جنگل چلا گیا۔ جب کامیش جنگل سے گزر رہا تھا اسے ایک آواز سنائی دی۔ کون ہو تم؟ یہاں آؤ، شاید تمہیں بہت پریشانیاں ہوں گی۔ وہاں پر موجود املی کے درخت پر بیٹھی چڑیل نے یہ آواز دی تھی۔ بنا کسی خوف کے وہ املی کے درخت کے پاس گیا اور اس نے چڑیل کو اپنی مشکلات بتائی۔ یہ سن کر چڑیل کو رونا آ گیا۔ تمہیں اتنی ساری پریشانیاں ہیں پھر بھی تم زندہ ہو۔ کامیش نے چڑیل سے کہا، ہاں میں بہت پریشان ہوں، تم کیا میری مدد کرو گی؟ چڑیل نے پھر روتے ہوئے پوچھا، تمہارا نصیب اچھا ہے، پاس والے قبرستان میں قدیم کنواں ہے، جلدی وہاں جا کر کود جاؤ۔ یہ کہہ کر چڑیل کامیش کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ کامیش کو چڑیل کا مشورہ اچھا لگا تھا۔ جب وہ کنویں سے کودنے والا تھا، ارے کون ہے؟ یہاں کیوں آئے ہو اتنی رات کو؟ کامیش نے ضعیف چڑیل کو بھی پورا ماجرا سنا دیا۔ جو چڑیل کامیش کو کنویں کے پاس لائی تھی وہ کہنے لگی، اس شخص کو کئی پریشانیاں ہیں، اس کی مشکلات اور پریشانیاں سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس پر ضعیف چڑیل نے کہا، میں تمہیں دوسری جگہ لے کر جاتی ہوں، دیکھو وہاں کیا چل رہا ہے، پھر تمہاری مرضی، تم جہاں چاہو کود سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ضعیف چڑیل کامیش کو قبرستان میں دوسری جگہ پر لے گئی۔ وہاں پر کئی بھوتنیاں ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ ضعیف چڑیل نے کامیش کو درخت کے پیچھے چھپنے کی ہدایت دی اور خود بھوتوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بھوتوں کا سردار وہاں پہنچ گیا اور وہ اس پرانی قبر پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود بھوت تالیاں بجانے لگے۔ تب بھوتوں کا سردار کہنے لگا، اس مہینے تم نے جو کچھ عجیب و غریب اشیاء کو جمع کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جس نے سب سے زیادہ عجیب و غریب اشیاء جمع کی انہیں سال کے ختم ہونے پر اعزاز سے نوازا جائے گا۔ تبھی ایک بھوتنی نے ایک الٹا ٹوکرا قبر پر رکھ دیا اور کہنے لگی، سبزیاں، پتے دار سبزیاں، پتے دار سبزیاں۔ بھوتنی نے اس ٹوکرے پر 3 بار چھڑی پھیری۔ جب ٹوکرا ہٹایا تو وہاں پر ڈھیر ساری پتے دار سبزیاں موجود تھیں۔ وہاں موجود بھوتیوں نے خوب تالیاں بجائی۔ اگر یہ ٹوکرا اور چھڑی مجھے مل جائیں تو میری تو پوری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوسرے بھوت نے اس قبر پر ایک برتن رکھا اور کہنے لگا، مجھے مٹھائیاں چاہیے، مٹھائیاں۔ بھوت نے اس برتن پر 3 بار چھڑی پھیری۔ برتن کے نیچے ہم اقسام کی مٹھائیاں موجود تھی۔ کامیش نے سوچا کہ اس ٹوکرے سے یہ برتن بہتر ہے۔ اب ایک اور بھوت نے قبر کے اوپر ایک گھڑا رکھا۔ مجھے دودھ چاہیے۔ بھوت کے گھڑے پر چھڑی پھیرتے ہی گھڑے میں تازہ دودھ بھر گیا۔ کامیش نے سوچا کہ وہ اس برتن سے زیادہ اس گھڑے سے پیسہ کما سکتا ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے گروپ میں اتنے بڑے اور کرشمہ دکھانے والے بھوت ہیں۔ اب آئندہ ہم آپس کو ملتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو دوسری جگہ پر چھپا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر سردار نے تمام چیزوں کو املی کے درخت کے غار میں چھپا دیا۔ تمام بھوت وہاں سے چلے گئے۔ کامیش اس املی کے درخت کے پاس گیا اور وہاں سے گھڑا نکال لیا۔ گھڑے کے نیچے ایک برتن تھا، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں ٹوکرا، چپلیں، سونپ، چھڑی اور گھنٹے رکھے تھے، اسے بھی اٹھا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان چیزوں کو کیسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی وقت اسے درخت کے غار میں تھیلا نظر آیا۔ کامیش نے اسے باہر نکالا اور تمام چیزوں کو اس تھیلے میں بھر لیا۔ پھر اس نے تھیلے کو رسی سے باندھ دیا۔ جب وہ اس تھیلے کو اپنے کاندھے پر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تھیلا نہیں اٹھ رہا تھا۔ اچانک عجیب و غریب چیزوں والا تھیلا غائب ہو گیا۔ کامیش پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ضعیف بھوتنی وہاں پہنچی۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں نے تمہیں قدیم کنویں کے پاس دیکھا تھا، اس وقت تم بہت مایوس نظر آ رہے تھے۔ تمہارے اندر نیا حوصلہ اور نئی امید پیدا کرنے کے لیے
میں تمہیں یہاں لے کر آئی تھی. مایوسی نے تمہیں چھوڑا تو لالچ کا بھوت تم پر سوار ہو گیا. تم اتنے لالچی ہو گئے کہ ساری چیزیں اٹھا لی, لیکن ایک بھی تمہارا نہیں ہو پایا. کامیش کچھ دیر تک سوچتا رہا, پھر بولا, ہاں تم نے بالکل سچ کہا ہے. ضعیف چڑیل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا, انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ دل سے کرے. کیا تم پتے دار سبزیاں نہیں اگا سکتے؟ کیا تم مٹھائیوں کا کاروبار نہیں کر سکتے؟ کیا تم گائے خرید کر اس کا دودھ فروخت نہیں کر سکتے؟ تم اچھی طرح سے اپنے خاندان کی پرورش کر سکتے ہو. یہ کہہ کر ضعیف چڑیل غائب ہو گئی. کامیش اب ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گیا. ایک بار کی بات ہے, سمندر کے کنارے واقع گاؤں میں ایک مچھیرا رہا کرتا تھا. وہ بہت ہی نیک انسان تھا, لیکن اس کی اہلیہ انتہائی بدمزاج اور لالچی تھی. دونوں شوہر اور بیوی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے, جو کہ انتہائی خستہ حالت میں تھی. اس کی مرمت کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. ایک دن مچھیرا شکار کے لیے کشتی میں سمندر گیا. اے اوپر والے, آج میرے جال میں اچھی مچھلیاں پھنسا دینا. اس نے اپنا جال پانی میں ڈال دیا. دوپہر تک اس کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں پھنسی. شام میں اس نے مایوس ہو کر سوچا کہ آج اس کی قسمت میں شاید کوئی مچھلی نہیں ہے. وہ گھر جانے کی سوچنے لگا. اچانک اس کی جال میں حرکت ہوئی. طاقت سے اس نے جال کھینچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو شارک مچھلی پھنسی ہوئی ہے. مچھیرے نے سوچا کہ اس پر اوپر والے کا بہت بڑا کرم ہوا ہے. وہ بہت خوش ہوا. اچانک وہ شارک مچھلی مچھیرے سے مخاطب ہوئی. مچھیرے، میں مچھلی نہیں ہوں، میں جنت کی پری ہوں. ایک چڑیل نے مجھے کالے جادو سے مچھلی بنا دیا ہے. مجھے پکڑ کر تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے آزاد کر دو. مچھلی کی منت سماجت اور رحم کی درخواست سے مچھیرا الجھن میں پڑ گیا. میں نے سمجھا کہ اوپر والے نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے, لیکن میں تمہیں مایوس نہیں دیکھ سکتا. یہ کہہ کر مچھیرے نے شارک مچھلی کو آزاد کر دیا. اگر تمہیں کسی بھی وقت مدد کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا، میں ضرور آؤں گی. اس طرح شارک مچھلی سمندر کی تہ میں چلی گئی. لیکن مچھیرا خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا تو اس کی اہلیہ نے کہا, کیا آج خالی ہاتھ آئے؟ یہ سن کر مچھیرے نے اپنی اہلیہ کو پورا ماجرا سنایا. تم نے بتایا کہ وہ جنت کی حور تھی، پھر تم نے اس سے کچھ مانگا کیوں نہیں؟ یہ سن کر مچھیرے نے کہا, نہیں مانگا. کیسے انسان ہو تم؟ وہ تو جنت کی پری تھی، تم کچھ بھی مانگ سکتے تھے. اب جاؤ اس سے کہو کہ ہمیں ایک عالیشان گھر چاہیے. اس سے کہو کہ اس جھوپڑی کو محل میں تبدیل کرے. مچھیرا بیوی کا تانا سن کر سمندر کی طرف چل پڑا. کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے شارک مچھلی کو آواز دی, شارک پری اوپر آئیے. شارک مچھلی فوری اوپر آئی اور پوچھنے لگی, کیا ہوا اے نیک انسان؟ مچھیرا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا, پیاری مچھلی, میں اپنی بیوی کی زبردستی سے یہاں آیا ہوں. میری بیوی نے ہماری جھوپڑی کو محل میں تبدیل کرنے کو کہا ہے. اچھا، یہ کہنے کے لیے تم یہاں آئے ہو، تمہارا کام ہو جائے گا. یہ کہہ کر شارک پھر پانی میں چلی گئی. جب مچھیرا گھر پہنچا تو وہاں پر ایک نیا گھر نظر آیا. اس نے جیسے دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اسے اپنا نیا گھر دکھایا. دیکھا ہمیں کتنا اچھا گھر ملا ہے. بیوی نے یہ جتانے کی کوشش کی کہ وہ بہت عقل مند ہے. مچھیرا خوش تھا کہ اس کی بیوی کی عقل مندی سے اسے نیا گھر مل گیا. دونوں شوہر اور بیوی 10 دنوں تک آرام سے رہے. سنو، ہمیں ایک اچھا گھر تو مل گیا ہے، لیکن بچے ہوں گے تو یہ گھر چھوٹا پڑ جائے گا. اس مکان میں کوئی صحن نہیں ہے. تم پھر اس شارک مچھلی کے پاس جاؤ اور اس سے چھت اور صحن کے ساتھ گھر دینے کو کہو. بیچارہ مچھیرا پھر سمندر کی طرف چل پڑا. اس نے وہاں پہنچ کر شارک کو آواز دی, شارک پری باہر آئیے. شارک پری باہر آئی اور پوچھی, کیا چاہیے نیک انسان؟ مچھیرے نے پھر اپنی بیوی کی خواہش بتائی. میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے. اس نے چھت اور صحن کے ساتھ بڑے گھر کا انتظام کرنے کو کہا ہے. اچھا، تمہیں بڑا گھر مل جائے گا. مچھلی پانی میں چلی گئی. جب مچھیرا گھر پہنچا تو اسے وہاں اپنے چھوٹے گھر کی جگہ بڑا گھر کھڑا نظر آیا. بڑے گھر میں چھت کے ساتھ صحن بھی تھا جہاں درخت لگے ہوئے تھے. دونوں شوہر اور بیوی نے بڑے گھر میں کچھ دن آرام سے گزارے. ایک عام بیوی بن کر مجھے اس بڑے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا. اگر میں ملکہ بن جاؤں تو اس گھر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے. تم جاؤ اور شارک کو میری خواہش بتاؤ.
मछेरा ये सुनकर नाराज हुआ और कहने लगा, अरे वो अहमक औरत, हम बार बार इस तरह से लालच दिखाएंगे तो शार्क नाराज हो जाएगी। तुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता? उसने अपनी अहलिया को समझाने की कोशिश की। ये आखिरी ख्वाहिश है, तुम आखिरी बार जाओ ना। जा तो रहा हूँ, लेकिन शार्क मछली नाराज ना हो जाए। ये सोचते हुए वो फिर एक बार समंदर की तरफ चल पड़ा। जब वो समंदर के साहिल पे पहुंचा, शार्क परी, ओ शार्क परी, क्या चाहिए भले इंसान? मछेरा बीवी की ख्वाहिश को बताने के लिए झिझक रहा था। प्यारी शार्क, मेरी अहलिया मलिका बनना चाहती है। बस इतनी सी बात? तुम घर जाओ, तुम्हारी अहलिया मलिका बन जाएगी। ये कहकर शार्क पानी में चली गई। जब मछेरा घर पहुंचा तो वहाँ बड़े घर की जगह आलीशान महल खड़ा था। मछेरा हैरान होकर महल के बाबुल दाखिले के पास रुक गया। बादशाह सलामत का खैर मकदम है। फिर खादिमा मछेरे को इज्जतो एहतराम के साथ महल के अंदर ले गई। जब वो अंदर गया तो वहाँ पर बड़ा दरबार लगा था और दरबार के दरमियान में सोने के तख्त पर मछेरे की अहलिया बैठी थी। खादिमाएं उसे बड़े पंखों से हवा कर रही थी। ये देखकर मछेरे ने अपनी अहलिया से कहा, अब तो तुम्हारी पूरी ख्वाहिशें पूरी हो गई होंगी। तुम्हें तमाम सहूलतें मिल गई हैं। अब भी कोई ख्वाहिश बाकी है? मछेरे की बात सुनकर उसकी अहलिया ने कहा, अरे अभी कहाँ खत्म हुई। मुझे सिर्फ जमीन की मलिका नहीं, आसमान, चांद और सूरज की मलिका बनना है। ये ख्वाहिश पूरी करने को कहो। यह सुनकर मछेरा बहुत उदास हो गया और कहने लगा, ये क्या कह रही हो? और भी लालच मत करो, ये नामुमकिन है। मछेरे ने अपनी अहलिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रही। उसने कहा, ठीक है, जो तुम्हारे नसीब में हो। बीवी को समझाने में नाकाम होने के बाद मछेरा फिर समंदर के किनारे गया और शार्क को आवाज दी, शार्क, ओ शार्क परी, बाहर आओ। अब क्या चाहिए नेक इंसान? प्यारी शार्क परी, मेरी अहलिया जमीन की मलिका बनने पर मुतमईन नहीं है। वो सूरज और चांद की मलिका बनना चाहती है। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। इस बार मछली ने जवाब दिया, तुम इतनी दूर ये कहने के लिए आए हो? ठीक है, तुम्हारी अहलिया की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, लेकिन ये इस जिंदगी में मुमकिन नहीं। अपनी अहलिया से कहो अपनी सोचे बगैर दूसरों की मदद करे। जब मछेरा घर पहुंचा तो वहाँ ना तो महल था और ना कोई खादिमाएं और ना ही तख्त पर मलिका। उस मुकाम पर वही उसकी पुरानी खस्ताहाल झोपड़ी थी। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो उसकी अहलिया ज़ारो कतार रो रही थी। उसे देखकर मछेरा कहने लगा, मैंने बार बार तुम्हें समझाया था कि इतना लालच अच्छा नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये कहकर मछेरा बाहर चला गया। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.